السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عرفان علی آزاد وتھ چینل راحت قلب۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل 14 اگست ہے، اور ہم جو 14 اگست منا رہے ہیں وہ 2021 میں ہم منا رہے ہیں۔ دوستو، 14 اگست 1947 کو ملک پاکستان، وطن عزیز، مملکت خدا داد، یہ عظیم سلطنت دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی، رونما ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مملکت خدا داد نے وہ مقام حاصل کیے جو کوئی اور مسلم ممالک پیسے کے باوجود حاصل نہیں کر سکا۔ یہ وہ ملک پاکستان ہے کہ جو سب سے پہلے جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان میں سے سب سے پہلے یہ مملکت خدا داد ایٹمی پاور بنا، اور آج الحمدللہ ہمارا ملک کا دفاع بہت مضبوط ہے، اور وطن پاکستان دن بدن بہت آگے جا رہا ہے۔ ساری دنیا کی نظریں، بلکہ میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ جو کفر ہے وہ اس کے نام سے کانپتا ہے، اور کفر کی جو نظریں ہیں وہ اس مملکت خدا داد پر پڑ رہی ہیں، اور بڑی ہی بری نظر وہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ اگر ہم کسی طریقے سے اس ملک پاکستان کو ہم کمزور کر دیں، اس کی معیشت کو کمزور کریں، اور یہ بیساکھیوں پر آ جائے تو ہم اس پر غلبہ پا لیں، اس کو ہم فلاپ کر دیں، پوری دنیا میں اس کو بدنامی کریں، اس کو ناکام کریں، تو دوستو کفر تو ہر روز یہ چالیں چل رہا ہے، لیکن یہ وطن پاکستان بنا ہی اس لیے ہے کہ یہ قیامت تک انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا، اور یہ مسلم دنیا کی انشاءاللہ امامت کرے گا۔ تو دوستو، جب یہ وطن پاکستان حاصل کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک بڑی ہسٹری ہے، اور مسلمانوں نے بڑی ہی قربانیاں دی ہیں۔ دوستو، آپ کے علم میں اضافہ کرتے جائیں کہ یہ ایک دنیا کی بہت بڑی ہجرت تھی۔ جب پاکستان بنا تو تقریباً 1,40,00,000 لوگوں نے ہجرت کی، جس میں سے تقریباً 80 لاکھ کے قریب مسلمان تھے جو انڈیا سے پاکستان آئے، اور تقریباً 60 لاکھ کے قریب جو تھے وہ ہندو اور سکھ تھے جو یہاں سے انڈیا کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا اس ہجرت میں، جو کہ ہندوؤں اور سکھوں کے مشترکہ مظالم کا یہ اس کی زد میں آئے ہیں، اس کا نشانہ بنے۔ تو دوستو، یہ وطن اس طرح حاصل نہیں آسانی سے کیا گیا، بلکہ یہ بڑی ہی اس کے پیچھے قربانیاں شامل ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے، بڑوں نے بڑی ہی قربانیاں دی، اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کیے۔ ہم 14 اگست مناتے ہیں تو ہمیں جس طرح ہم آج منا رہے ہیں 14 اگست، ہمیں کم از کم اس طرح 14 اگست نہیں منانی چاہیے، کیونکہ آج ہم 14 اگست ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ 14 اگست اس طرح مناتی ہے کہ وہ جس طرح سڑکوں پر شور شرابہ کرتی ہے اور بڑا ہی وبیلا مچاتی ہے، تو دوستو اس طرح ہمیں 14 اگست نہیں منانی چاہیے، بلکہ ہمیں بڑے ہی ایمیکیبل وے سے، ڈیسنٹ طریقے سے ہمیں 14 اگست منانی چاہیے، اور ہمیں 14 اگست میں خاص طور پر ہمارے وہ 10 لاکھ شہداء جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، اس ملک پاکستان میں آ کر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ دشمن کے ظلم کا نشانہ بنے، ہمیں کم از کم اس 14 اگست پر اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے لیے بھی کچھ پڑھ کر، کچھ محفلوں کا اہتمام کر کے، کچھ ان کے لیے ایصال ثواب لازمی کرنا چاہیے، جنہوں نے اس مملکت خدا داد
کے بننے میں بڑا ہی رول ادا کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے۔ تو دوستو ہمیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے، اور جس طرح ہم 14 اگست مناتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یہ عظیم ملک ہمارے حصے میں آیا، تو ہماری یہاں پہ نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں، اور جب سے یہ پاکستان بنا تقریباً 70 سال ہو گئے، ہماری جو آباء و اجداد تھی ان کی دوسری تیسری نسل پروان چڑھ رہی ہے اس عظیم ملک میں۔ تو دوستو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے ملک میں جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہم آج اس ملک کے لیے اگر ہم اپنے ملک کی ہسٹری پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح یہ ملک عظیم حاصل کیا گیا، کتنی قربانیاں شامل ہے، کتنے شہیدوں کا لہو شامل ہے اس عظیم ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہم اس ملک کو اب اس ملک کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنی ہوگی، جس طرح ہماری پاک فوج رات دن اس ملک کی سرحدوں پر پہرا دے کر اس ملک کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو دوستو ہمیں بھی سویلین کو بھی جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ میں ہمیں انت تک محنت، لگن، ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، نہ کہ ہم کرپشن کا بازار گرم کریں اور اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی بجائے حرام کھلائیں۔ ہمیں بالکل اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم جب اپنا مفاد سامنے رکھیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک کا مفاد سامنے رکھنا چاہیے کہ میرے اس کام کے کرنے پر کہیں میرے ملک کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا، کہیں میرے ملک کی عزت پر تو آنچ نہیں آئے گی۔ جیسے ہمارے بہت سے لوگ باہر دوسرے ملکوں میں ہیں، تو وہ جب وہاں پہ کام کرتے ہیں تو انہیں وہاں پہ اگر کوئی کسی کے ذہن میں کوئی غلط بات آتی بھی ہے تو اسے دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں میرے اس کام سے میرے ملک کی بدنامی تو نہیں ہو رہی۔ ہمیں ہر ایک کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا اس وطن عزیز کی خاطر، اس ملک پاکستان کی خاطر۔ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے مفاد کی بات کریں تو ساتھ میں اپنے ملک پاکستان کو بھی یاد رکھیں، اور اپنے ملک پاکستان کے لیے ہمیں محب وطن بننا ہوگا، پیٹریوٹ بننا ہوگا۔ ہمیں پیٹریوٹزم کو پروان چڑھانا چاہیے، ہمیں ہر بات میں اپنے ملک کے مفاد کو آگے رکھنا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے آج ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، وہ اس ملک پاکستان کے مفاد کی خاطر کام نہیں کر رہے، بلکہ ہر روز ہر دن اس ملک کو کس طرح لوٹنا ہے، کس طرح نوچنا ہے، کس طرح کھانا ہے، اور کھانے کے نئے ہر روز یہ طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح بیرون ملک سے قرضے لینے ہیں اور کس طرح بیچ میں سے اپنا مفاد نکالنا ہے۔ اتنا مال جمع کر لیتے ہیں، اتنا مال جمع کر لیتے ہیں کہ جیسے کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں بالکل اپاہج اور بالکل کوئی کام کرنے کے قابل نہیں پیدا ہوں گی۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کم از کم وہ مال کمائیں جو حلال ہو، جو حرام نہ ہو، جو حلال مال کمانا چاہیے انہیں، کیونکہ جو بھی بندہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنا نصیب، اپنا رزق اپنا لے کے آتا ہے، اس نے بھی تو اپنے حصے کی محنت کرنی ہے نا۔ وہ کون سا اپاہج پیدا ہوگا اس دنیا میں، وہ بھی تو کچھ کرے گا نا۔ تو دوستو میرا یہ سب کہنے کا، آپ کو یہ باتیں کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ذات سے باہر نکل کر اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی سوچے۔ جہاں پہ آج ہمارا ملک کھڑا ہے، اگر ہر بندہ، ہر جو اقتدار پہ آنے والا بندہ اور ہر انڈیویجول انفرادی بندہ اپنے ملک عظیم کی خاطر اس کے مفاد کو مد نظر رکھ کے ہر جگہ پہ جہاں پہ وہ موجود ہے اپنا اپنا رول ادا کرے، تو یہ ملک اس وقت جس پوزیشن میں ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہمارا ملک، ہمارا وطن عزیز ہوتا۔ تو دوستو میں یہاں پہ ایک ٹریبیوٹ پیش کروں گا۔ نصرت فتح علی خان صاحب نے یہ پیش کیا تھا، ملی نغمہ ہے۔
امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ ہم نے خدا کا نام لیا ہے، اس نے ہمیں پاکستان انعام دیا ہے۔ پاکستان 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 پاکستان، میرا انعام پاکستان، میرا پیغام پاکستان۔ خدا کی خاص رحمت ہے، بزرگوں کی بشارت ہے۔ خدا کی خاص رحمت ہے، بزرگوں کی بشارت ہے۔ کئی نسلوں کی قربانی، کئی نسلوں کی محنت ہے۔ کئی نسلوں کی قربانی، کئی نسلوں کی محنت ہے۔ اثاثہ ہے دلیروں کا، شہیدوں کی امانت ہے۔ اثاثہ ہے دلیروں کا، شہیدوں کی امانت ہے۔ تعاون ہی تعاون ہے، محبت ہی محبت ہے۔ تعاون ہی تعاون ہے، محبت ہی محبت ہے۔ جبھی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان پاکستان پاکستان۔ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میرے ساتھ جھومیے گا لازمی۔ پاکستان پاکستان، میرا پیغام پاکستان، میرا انعام پاکستان۔ محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان پاکستان پاکستان۔ اندھیروں کو مٹائے گا، اجالا بن کے چھائے گا۔ اندھیروں کو مٹائے گا، اجالا بن کے چھائے گا۔ یہ خطہ انقلابی ہے، نئی دنیا بسائے گا۔ یہ خطہ انقلابی ہے، نئی دنیا بنائے گا۔ اگر اللہ نے چاہا زمانہ وہ بھی آئے گا۔ اگر اللہ نے چاہا زمانہ وہ بھی آئے گا۔ جہاں پر وقت جائے گا اسے آگے ہی پائے گا۔ جہاں پر وقت جائے گا اسے آگے ہی پائے گا۔ ندا قائد کی ہے اور اقبال کا الہام پاکستان پاکستان پاکستان، میرا انعام پاکستان، میرا پیغام پاکستان۔ محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان پاکستان پاکستان۔ دوستو یہ ٹریبیوٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئے گا، اور اگر پسند آئے تو اس کو لازمی طور پہ آگے اس پیغام کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ دوستو یہ چند باتیں میرے ذہن میں تھی تو میں نے آپ سے کی۔ ہمیں جو اصل مطلب ہے 14 اگست کا، ہمیں وہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے شہداء کو یاد کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے کچھ پڑھنا چاہیے اور اپنی خوشیوں میں انہیں بھی شامل کرنا چاہیے، اس طرح کہ ہم ان کے لیے اصالِ ثواب کریں۔ شکریہ۔